آج ہندوستان میں یوم آرمی منایا جا رہا ہے۔ اس سال ہندوستان کا 73واں آرمی ڈے ہے۔ اس موقع پر صدر رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی سمیت متعدد سابق فوجیوں نے ہندوستانی فوج کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے شہریوں کی طرف سے فوجیوں کو سلام پیش کیا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ میں تمام شہریوں کی طرف سے بھارتی فوج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہماری فوج نے ہمیشہ فخر کے ساتھ ملک کا سر بلند کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے جمعے کی صبح ایک ٹویٹ میں لکھا، ماں بھارتیہ کی دفاع میں یوم آرمی کے موقع پر ملک کے طاقتور فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کو دلی مبارکباد۔ ہماری فوج مضبوط، بہادر اور پرعزم ہے، جس نے ہمیشہ سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ملک کے دارالحکومت دہلی سمیت پورے شمالی ہندوستان میں شدید سردی اور کوہرے کا کوہرام مچا ہوا ہے۔ سردی کی وجہ سے ہر طرف کوہر ہی کوہر ہے۔ میدانی علاقوں میں برف برداری سے سردی کے باوجود شمالی پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ رک گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی میں صفدرجنگ میں آج صبح یعنی جمعے کی صبح 5:30 بجے درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اتنی سردی میں بھی کوہرے کے درمیان آرمی ڈے منایا گیا ہے۔ دہلی میں سی ڈی ایس جنرل بپن راوت، آرمی چیف جنرل ایم نروانے، آئی اے ایف کے چیف مارشل کے ایس بھدورا اور نیوی کے چیف ایڈمرل کرمبیر سنگھ نے نیشنل وار میموریل پر خراج تحسین پیش کیا۔ دہلی میں کوہرے کے درمیان راج پتھ پر انڈو ٹبیٹن بارڈر پولیس نے ریپبلک ڈے پریڈ کے لیے پریکٹس شروع کر دی ہے اور آج صبح پریکٹس کرتے دیکھے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی 16 جنوری کو ہندوستان کی کووڈ-19 ٹیکہ اندازی مہم کا آغاز کریں گے۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ امکان ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ملک بھر سے بعض ہیلتھ ورکرز کے ساتھ رابطہ کریں گے جو پہلے دن خوراک حاصل کرنے والے ہیں۔ مودی امکان ہے کہ کووڈ-19 ویکسین کی تقسیم پر نظر رکھنے کے لیے قائم شدہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کوون کا بھی آغاز کریں گے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ اندازی مہم ہوگی۔ بھارتی کسان یونین کے قومی صدر بھوپندر سنگھ مان نے کہا کہ وہ نئے زرعی قوانین کے بارے میں مرکز اور کسان یونینوں کے درمیان تعطل کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے مقررہ 4 رکنی کمیٹی سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ مان نے یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا جب ان کی تنظیم کی پنجاب یونٹ نے ان سے بے تعلقی کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے چین کے ساتھ 8 ماہ سے جاری سرحدی تنازع کے درمیان کہا کہ ہندوستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اس کے سپاہی ملک کے وقار کو ٹھیس پہنچانے والے کسی بھی سپر پاور کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ ہم ہر ایک کی سلامتی چاہتے ہیں، لیکن میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سپر پاور ہمارے وقار کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہمارے سپاہی اسے منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ہندوستان ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن اور دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے، یہ ہمارے خون اور ہماری تہذیب میں ہے۔ اسلام قبول کرنے کے خواہاں ایک 32 سالہ شخص نے گجرات ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے بھروچ ضلع کے عہدیداروں کو یہ ہدایت دینے کی خواہش کی ہے کہ تبدیلی مذہب کا عمل تیز کیا جائے، کیونکہ وہ اس مقصد سے درخواست داخل کرنے کے بعد سے زیادہ سے 1 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ درخواست گزار جگنیش پٹیل کے وکیل ایم بی سید نے کہا کہ بھروچ کے کلکٹر نے زیادہ سے 1 سال سے پینل کی درخواست روک رکھی ہے، حالانکہ فروری 2020 میں سب ڈویژنل مجسٹریٹ کی انکوائری رپورٹ میں یہ رائے دی گئی تھی کہ انہیں مذہب بدلنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ پٹیل نے 26 نومبر 2019 کو کلکٹر کو ایک درخواست داخل کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ ان پر تبدیلی مذہب کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لالچ دیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ وہ اسلام سے کافی متاثر ہیں اور اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پچھلے 6 برسوں سے کسی مسلمان کی طرح رہ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن 29 جنوری کو دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے خطاب کے ساتھ شروع ہوگا اور مرکزی بجٹ 1 فروری کو پیش کیا جائے گا۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے ایک اعلامیہ میں یہ بات بتائی، جس میں کہا گیا کہ سیشن 18 اپریل کو ختم ہوگا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کو مطالبات زر پر غور اور رپورٹ پیش کرنے کا موقع دینے کے لیے ایوانوں کو 15 فروری کو ملتوی کیا جائے گا اور ان کا 8 مارچ کو دوبارہ آغاز ہوگا۔ وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا سے پیدا عالمی صورتحال کی وجہ سے یوم جمہوریہ تقاریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے کوئی بیرونی لیڈر شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ زائد از 5 دہوں میں یہ پہلا موقع ہے جب یوم جمہوریہ پریڈ میں کوئی بیرونی مہمان خصوصی نہیں ہوگا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے میڈیا بریفنگ کے دوران یہ بات بتائی۔ حال ہی میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے ملک میں کورونا وائرس کی نئی شکل پھیلنے کی وجہ سے دورہ ہند منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہندوستان نے بورس جانسن کو یوم جمہوریہ تقاریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا تھا۔ آئندہ اپریل مئی میں 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات چند ہفتے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق بورڈ امتحانات کی تاریخوں کے مد نظر کسی قسم کے تضادات سے بچنے اور اپریل تک اس عمل کو مکمل کر لینے کے لیے کمیشن اسمبلی انتخابات کو چند ہفتے آگے بڑھانے پر غور و خوض کر سکتا ہے۔
ذرائع نے اشارہ دیا ہے کہ آئندہ اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان فروری کے اوسط تک کیا جا سکتا ہے۔ اس سال اپریل مئی میں مغربی بنگال، تمل ناڈو، آسام، کیرالہ اور پڈوچیری میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ان ریاستوں میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے سینٹرل فورس کی موجودگی سب سے زیادہ ہوگی۔ نصابی کتابوں میں اصلاحات لانے کے لیے منعقدہ اجلاس میں پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے تعلیم کو رائٹ ونگ تنظیموں اور ماہرین تعلیم کی ملی جلی رائے حاصل ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ واجپئی دور حکومت میں نصابی تعلیم کو زعفرانی رنگ دینے پر بحث چھڑ گئی تھی۔ ان ماہرین تعلیم نے کہا کہ مغل تاریخ کو ہندوستانی نصاب سے یکسر نکال دیا گیا ہے۔ اب نصاب میں ویدک دور کے بے شمار مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس کا ایجنڈا یہ تھا کہ نصاب سے غیر تاریخی حقائق کے حوالوں کو ہٹا دیا جائے اور ہمارے نیشنل ہیروز کی تاریخ کو شامل کیا جائے۔ ہندوستانی تاریخ کے تمام دور کا مناسب اور یکساں حوالہ دیا جانا چاہیے۔ ہندوستانی تاریخ میں خواتین کے عظیم رول کو بھی اجاگر کیا جائے۔ جے ایس راجپوت اور شنکر شرن نے اس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت یا بی جے پی کے دور میں نصاب سے مغل تاریخ کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ راجپوت اور شرن نے کہا کہ ہندوستانی تاریخ میں مغل شہنشاہوں اور ہندو راجاؤں کا یکساں رول رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ نصاب میں جب تاریخ کا حوالہ دیا جاتا ہے تو مغل دور اور ہندو دور کو یکساں پیش کیا جانا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہندوستانی تاریخ میں صرف دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے انگریزوں کی 200 سال کی حکمرانی کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اس میں ہندوستان پر حکومت کرنے والے مغل شہنشاہوں کی 1000 سال کی تاریخ کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک اور پاکستانی نژاد 2 مبلغین کے مبینہ طور پر لو جہاد کیس میں ملوث ہونے کی تحقیقات کے لیے قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کی ایک ٹیم بنگلہ دیش پہنچ گئی۔ ذرائع نے آج یہ اطلاع دی۔ NIA کے ایک ذریعے نے IANS کو بتایا کہ مبینہ لو جہاد کیس میں جو گزشتہ سال اگست میں درج کیا گیا تھا، تفصیلات اکٹھا کرنے کے لیے NIA کی ٹیم بنگلہ دیش پہنچ گئی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ٹیم ایک بنگلہ دیشی سیاستداں نفیس کے فرزند اور ایک ہندوستانی خاتون سے پوچھ تاچھ کے لیے بنگلہ دیش گئی ہے۔ NIA نے حال ہی میں واٹس ایپ کے ذریعے خاتون سے پوچھ گچھ کی تھی۔ اس خاتون کا تعلق چنئی میں مقیم ایک تاجر کے خاندان سے ہے۔ NIA اس امر کی تحقیق کرے گی کہ آیا خاتون نے اپنی مرضی سے شادی کی یا اس کا لندن سے اغوا کیا گیا تھا، جہاں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے مقیم تھی اور بعد میں بنگلہ دیش منتقل ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق انسداد دہشت گردی ایجنسی نفیس اور ان کے سیاستداں والد سردار شخاوت حسین سے بھی پوچھ تاچھ کرے گی۔ NIA نے ہائی پروفائل لو جہاد کیس سے متعلق ایک FIR میں ذاکر نائک اور 2 پاکستانی نژاد سخت گیر مبلغین کے ناموں کو شامل کیا ہے۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے رام گڑھ تال سے گورکھپور تک سمندری طیارہ خدمات کا آغاز کا اعلان کیا ہے اور بین الاقوامی پروازیں خوشی نگر تک جائیں گی، جس پر عمل بہت جلد شروع ہوگا۔ گورکھپور سے ملک کے تمام بڑے شہروں تک 9 پروازیں چلائی جا رہی ہے۔ بہت جلد بین الاقوامی پروازوں کا بھی خوشی نگر سے آغاز ہوگا۔ یہ بات انہوں نے گورکھپور میں ایک تقریب کے دوران کہی۔ اناؤ حلقے کے رکن پارلیمنٹ ساکشی مہاراج نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ MIM کے سربراہ اسد الدین اویسی مغربی بنگال، اتر پردیش میں BJP کو کامیاب بنانے کے لیے مدد کریں گے، جیسا کہ انہوں نے بہار میں زعفرانی پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے مدد کی تھی۔ کانگریس نے ساکشی مہاراج کے اس بیان پر سخت تنقید کی۔ مغربی بنگال میں کانگریس کے انچارج جتن پرساد نے کہا کہ اتر پردیش اور مغربی بنگال کے عوام نے BJP اور MIM کے درمیان گٹھ جوڑ کو محسوس کر لیا ہے۔ اب وہ آئندہ اس میچ فکسنگ کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے ایران پر خطے میں تباہی پھیلانے کا الزام لگایا اور زور دیا کہ وہ پڑوسی ملکوں کی سلامتی کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جنگجو تنظیموں کی مالی مدد کے بجائے ایرانی عوام کے مفاد کو ترجیح دیں۔ انہوں نے ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے بڑے امکانات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں آئندہ 10 سال کے دوران $6 ٹریلین کی سرمایہ کاری کے مواقع ہیں، جس میں اسے $3 ٹریلین ویژن 2030 کے اصلاحاتی پروگرام کے تحت نئے منصوبوں میں لگائے جائیں گے۔ سعودی ولی عہد نے ان خیالات کا اظہار ورلڈ اکنامک فورم کی سرگرمیوں کے تحت آن لائن اسٹریٹجک مکالمے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ویژن 2030 کے تحت مملکت کی ایسی توانائیوں سے استفادہ کرے گا جس سے اب تک فائدہ نہیں اٹھایا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے 16 جنوری سے ملک بھر میں جس ٹیکہ اندازی کا آغاز کیا جا رہا ہے، توقع ہے کہ وہ 1 سال یا اس سے زائد عرصے تک جاری رہے گا۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود کے ماہرین نے بتایا کہ ٹیکہ اندازی مہم پورے سال یا پھر اس کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے تاکہ ہر شہری کو یہ ٹیکہ دیا جا سکے۔ ٹیکوں کی محدود دستیابی کی وجہ سے محکمہ صحت کے حکام نے آئندہ چند ماہ کے دوران ایسے افراد کو ٹیکہ اندازی میں ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے کورونا وائرس کی وبا کے دوران اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر عوامی خدمت کی تھی۔
تلنگانہ میں ٹیکہ اندازی کے لیے بھی تربیت یافتہ ملازمین کا انتخاب کر لیا گیا ہے، جن میں آنگن واڑی ورکرز بھی شامل ہیں، جنہیں مختلف بہبودی اسکیمات پر عمل آوری کے ساتھ ٹیکہ اندازی کا بھی وسیع تر تجربہ حاصل ہے۔ زچہ اور بچے کی بہبود کے پروگراموں کے لیے بھی آشا ورکرز کی خدمات حاصل کی جاتی ہے۔ محکمہ صحت کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ تلنگانہ کے مختلف مقامات پر ہفتے کو ٹیکہ اندازی پروگرام کا آغاز ہوگا، جس کے دوران ترجیحی طور پر منتخبہ ملازمین کو یہ ٹیکے دیے جائیں گے۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات 2021 کے اپریل میں انعقاد کے امکانات ہیں۔ پریکٹیکل امتحانات اپریل کے دوسرے ہفتے میں ہو سکتے ہیں۔ تھیوری اور پریکٹیکل امتحانات کے لیے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے عنقریب اعلان کیا جائے گا۔ بورڈ عہدیداروں نے بتایا کہ 1 فروری سے جونیئر کالجز کی کشادگی عمل میں آ رہی ہے۔ 2 ماہ کلاسز کے بعد اپریل کے آخری ہفتے میں امتحانات کا آغاز ہوگا، جو اپریل کے درمیانی ماہ تک جاری رہیں گے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے سنکرانتی کے موقع پر نیکلس روڈ پر پتنگ بازی پروگرام میں حصہ لیا اور تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے عوام کو بی جے پی اور مرکزی حکومت کی جانب سے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ یہ تہوار مستقبل میں ملک کے تمام شعبوں میں تبدیلی لائے گا۔ کورونا بحران سے نمٹنے ویکسین دستیاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے کئی سرکاری خانگی شعبے مالی مسائل سے دوچار ہیں۔ وہ امید کرتے ہیں کہ سنکرانتی سے دوبارہ خوشحالی لوٹ آئے گی۔ تلنگانہ میں سنکرانتی تہوار بڑے ہی جوش و خروش سے منایا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی سنکرانتی تہوار میں لوگ پتنگ بازی کرتے دیکھے گئے۔ راج بھون میں بھی سنکرانتی تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ گورنر ٹی سوندرا راجن نے راج بھون عملے کے ساتھ جشن میں شرکت کی۔ شہر میں آئے تباہ کن سیلاب کے سینکڑوں متاثرین اب بھی چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے وعدے کے مطابق امداد کے منتظر ہیں۔ اکتوبر میں سیلاب نے شہر کے کئی علاقوں میں تباہی مچائی تھی۔ کئی علاقے زیر آب آ گئے تھے اور ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ سیلاب کے بعد حالانکہ کچھ لوگ گھروں کو واپس ہو چکے تھے، لیکن ان کے گھر اور سامان تباہ ہو چکے تھے۔ متبول اور مڈل کلاس طبقے نے تو کسی طرح حالات کو سنبھال لیا، لیکن غریب عوام سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے 10,000 روپے کی مالی مدد کا اعلان کیا تھا۔ اس کے علاوہ مکمل مکان کی تباہی پر 1 لاکھ روپے اور معمولی نقصان پر 50,000 روپے مدد کا اعلان کیا تھا۔ GHMC انتخابات کی وجہ سے 10,000 روپے کی تقسیم فوری شروع ہو گئی تھی، تاہم اب تک گھروں کے نقصانات پر امداد ملنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سروے حالانکہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔